بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیں بھائی، سابق میں یہ بات آئی تھی متواتر، مشہور، احاد، شاذ، موضوع اور مدرج، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں انہوں نے پیش کی تھی، بلکہ ایک ہی کی تعریف انہوں نے بیان کیا۔ اب یہاں سے ان کی ایک تفصیل بیان کرنے جا رہے ہیں الگ سے۔ متواتر کی تعریف میں کچھ الفاظ آئے تھے، ان کی انہوں نے وضاحت کی ہے، ولو بوجہن ولو احتمالا، ان الفاظ یا قیود کے کیا معنی آتے ہیں، ان کی انہوں نے تفسیر بیان کر دی تھی۔ اب یہاں سے اجمال کی تفصیل کی طرف جا رہے ہیں اور الگ الگ انداز میں متواتر، مشہور، احاد، شاذ، موضوع اور مدرج کے بارے میں تفصیل سے گفتگو پیش کریں گے۔ الاتقان جب مطالعہ کر رہا تھا، اس میں آپ صفحہ نمبر 167 پہ دیکھیے گا۔ وعلیکم السلام جی، بیٹھے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، مجھے بڑا تعجب ہوا توجہ سے، کہ صاحب اتقان نے لکھا ہے وَظَهَرَ لِي سَادِسٌ، ایک انہوں نے ہیڈنگ لگائی ہے، عبارت پہ لائی ہے، وہاں پہ عبارت لا کر کے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ متواتر، مشہور جو صورتحال ہے، اقسام ہے آیت کے حوالے سے، یہاں ایک صورت اور بھی بنتی ہے جو مجھ پر اس کا ایک ظہور ہوا ایک طریقے سے۔ یہاں پہ صاحب کتاب نے جنہوں نے تلخیص کی ہے، اتنا لکھا ہے ثم هناك نوع سادس، لیکن جب میں نے اصل کتاب دیکھی الاتقان تو مجھے بڑا یہ ہوا کہ ایک مصنف نے وہاں لکھا ہے سأفرد في هذا النوع آنی المدرج تالیفا مستقلا، وعدہ انہوں نے کیا امام جلال الدین سیوطی نے کہ مدرج والی صورت پر میں ایک مستقل رسالہ لکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں میرا منفرد کام رہے گا، اس سے پہلے کسی نے اس پر قلم اٹھایا نہیں، میں اس پہ انشاءاللہ عمدہ انداز میں کلام کروں گا۔ یہاں پہ عبارت انہوں نے پیش کی تلخیص میں ثم هناك نوع سادس، صفحہ نمبر 23 پر۔ کہیں ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو چھٹی صورت ہے، یہ صورت امام جلال الدین سیوطی کی اپنی ایجاد ہے، ان کی اپنی ایک تحقیق ہے۔ وہاں جب پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا اس نے لکھا، خود بخود عبارت لائی ہے وَظَهَرَ لِي نَوْعٌ سَادِسٌ، میرے لیے ایک چھٹی صورت بھی ظاہر ہوئی میرے لیے۔ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے اس طرح سے کرم ہوا، ذہن و جگر یا دل پر یہ بات ڈال دی گئی، اور انہوں نے ایک صورت کا اضافہ بھی کیا، اور اس پر ایک مستقل رسالہ لکھنے کے بارے میں انہوں نے بات بھی کہی۔ اتقان کے اندر صفحہ نمبر 167 بھی دیکھیے گا۔ چلتے ہیں اب متواتر، مشہور، احاد کی صورت کیا کیا ہے، ہر ایک کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ چلیں دیکھیے، وقت اتقن امام ابن جزری هذا الفصل جدا، امام ابن جزری علیہ الرحمہ نے اس فصل کو بڑے اچھوتے انداز میں عمدہ طریقے پر کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اتقنا مضبوط کے ساتھ کسی چیز کو ذکر کرنا، سبحان اللہ الذی اتقن کل شیء، قرآن میں ہے۔ وقد تحرر منہ ان القراءات انواع، اور ان کی بات سے جو انہوں نے لکھا ہے اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ قراءت کی کیا ہے، چند صورت ہے۔ تحرر ای ثبت۔ نمبر 1، الاول المتواتر هو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم الى منتهى، وغالب القراءات كذلك۔ متواتر کہتے ہیں وہ ایسی قراءت ہے کہ جسے ایک ایسی جماعت نے نقل کی ہو کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہ ہو۔ تواطؤہم میں واو کے اوپر حمزہ جو لکھا ہے بیٹا، یہ اس کی علامت ہے کہ محمود کا جو قاعدہ آتا ہے واو مضموم بعد کیا ہے بھائی، یہ حمزہ مضموم بعد واو میں شواذ، جوآن ای جوا نون، پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اسی طرح اشارہ ہے، حمزے اوپر دے دیے ہیں، اس میں کیا ہے ہو اسے واو، ایسے مؤنث کیسے لکھتے ہو عربی میں، مؤنث مؤقت مؤجل، اس میں وہ قاعدہ جاری کر سکتے، مؤجل موجل، مؤقت موقت، ٹھیک ہے، قاعدہ پڑھ سکتے ہیں، اسی لیے اس میں لکھا جاتا ہے۔ چلیں تو جسے ایک ایسی جماعت نے نقل کی ہو کہ جن کا کذب پر، اردو میں کذب ہی ہے، عربی میں کذب پڑھ رہا ہوں، تو متفق ہونا کیا ہو، ناممکن ہو، عن مثلہم الی منتہی، یہی حال ہے، یہی صورتحال منتہا تک ہو، الی منتہی سند، آخری سند تک یہی کنڈیشن ہو،
یعنی شروع میں جتنے لوگوں نے بیان کیا ہے اتنے لوگ کیا ہو آخر تک اتنی ہی تعداد میں موجود ہو کہ جن کا کیا کسب پر متفق ہونا کیا ہو جائے ممکن ہے. عن مثلی ملا منتہا یعنی یہی صورتحال منتہا ہے سند تک موجود ہو. وغالب القراءات کذالک اور اکثر قراءت کیا ہیں ایسی ہیں متواتر ہیں. یہاں ایک بات اور رہتی بڑے پتہ کی بات رہتی ہے. ایک یہ بیٹا ہے توجہ، ایک یہ ہے کہ آیت نفس آیت کا تواتر کے ساتھ میں آنا. توجہ دیجیے گا، نفس آیت جیسے قال رب اشرح لی، یہ آیت تواتر کے ساتھ ہم تک منقول ہوئی اور اس میں کچھ چیزیں ایکسٹرا ایڈ ہوتی ہیں. یہ آیت رات میں نازل ہوئی تھی یا دن میں ہوئی، رات کے بارے میں یا دن کے بارے میں وہ بھی بات تواتر کے ساتھ ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے. جس مکان میں نازل ہوئی اس مکان کے بارے میں تواتر چاہیے یا نہیں چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ وہ بات بتا رہا ہوں جو محققین نے بڑی تحقیق کر کے یہ باتیں لکھی ہیں. اگر کان پڑھیے تو آگے بھول جائیں گے، صرف ترجمہ کرتے جائیں گے تو کچھ ملنے والا نہیں بیٹے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک تو وہ آیت تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، آیت کے ساتھ ساتھ میں دیگر امور چیزیں بھی ہوتی ہیں. وہ آیت کب کہاں نازل ہوئی، مکان کیا ہے، زمان کیا ہے. کیا آیت کی تواتر کے ساتھ میں اس کے مکان زمان کا بھی تواتر ضروری ہے؟ یعنی کس زمانے میں نازل ہوئی، مکے میں، مکان کہاں ہے، اس مکان کے بارے میں بھی تواتر چاہیے یا صرف آیت کا تواتر کافی ہے؟ محققین اہل سنت کا یہ ماننا ہے کہ صرف آیت کے بارے میں پتہ چل جائے اتنی بات کافی، باقی دیگر چیزوں میں تواتر کی کوئی ضرورت نہیں. ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے جو آپ کہاں پائیں گے. اسی طریقے سے آپ تحقیق کی نگاہ لے کے جائیں گے تو کیا ہے دماغ آپ کو حدود تک پہنچے گا انشاءاللہ. سر یہاں پہ جو بتایا ہے کہ وہی صورتحال آخر تک تعداد کے اعتبار سے، ہاں تعداد کی بات سارے صورت جو تعداد کے اعتبار سے جیسے کہ اگر کسی نے مثال کے طور پر کسی نے کوئی روایت کسی اور صحابی سے چاہے کسی اور تابعین سے روایت کی ہے تو اس کا اتنے یعنی کہ جتنی تعداد ہونی چاہیے 10 20 15 تو اتنے لوگوں سے میں سمجھ رہا ہوں. اختلاف روایت ہو جائے تو کیا تواتر کے ساتھ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اتنے لوگوں نے اس کو بیان کیا، ممکن ہے کہ روایت الگ الگ ہو سکتی ہیں. 10 لوگ بیان کر رہے ہیں اس سمے 10 آدمی نے ہم تک جو باتیں بیان کی ہیں ان کے راویان کے الگ ہیں. اب میں 10 لوگوں تک جو پہنچا رہا ہوں، ہم جو 10 لوگ موجود ہیں ان تک پہنچانے میں کیا ہے کئی روایتیں ہمارے یہاں جمع ہو گئی. ایک بات کو ہم نے کس سے سنا، ہم 10 نے مثال کے طور پر 10 سے کوئی بات سنی اور ہم 10 وہ لوگ بھی ہیں جو 10 لوگوں کے علاوہ اور سے بھی سن چکے ہیں. جن 10 لوگوں سے ہم تک بات پہنچی وہ بات ہم نے دوسروں تک پہنچانے کے لیے کیا کیا، 10 لوگوں کے علاوہ کچھ اور لوگوں کے نام بھی پیش کر دیے. چلے میں اختلاف روایت کی چینج ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو چل سکتا ہے. بس یہ کہ ان کی تعداد ایسی ہو کہ کسی کو متفق نہ ہو سکتا ہوں. تو ہر راوی کی تعداد اس سے کم نہ ہو، اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. جو ایک حد بندی ہے تواتر کی حد بندی ہے، لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی تعداد کتنی ہونی چاہیے. نصرت النظر میں جب آپ پڑھیں گے نا آپ لوگ تفصیلی ساتھ میں پڑھیں گے کتنی تعداد کتنی ہوتی ہے. ہر ایک کے زمانے کے اعتبار سے یہ معیار تھوڑا چینج ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، کسی زمانے میں ایسا ہوتا لوگ کیا مانتے تھے کہ اتنے لوگ ہو جائیں گے تو ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہے کچھ کم تعداد کچھ کم ہو سکتی ہیں. تو جو عرف عادت کے اعتبار سے چل رہا ہوگا اس کے اعتبار سے باتیں لی جائے گی. کوئی حد بندی ہے اس میں انہوں نے کی نہیں ہے. نصرت النظر آنے دیے پھر اس میں نظر و فکر سے کام لیں گے تو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. چلو آگے. ارے بابا نمبر 2 المشہور. توجہ سنیے گا. ہوا ما صح سندہ ولم يبلغ درجۃ التواتر ووافق العربیۃ والرسم واشتہر عند القراء واشتہر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ. مشہور کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ قرأت ہے کہ جس کی سند تو صحیح ہو لیکن حد تواتر تک وہ نہ پہنچی ہو وہ قرأت، لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ چیزیں اور ہیں، کچھ چیزیں آدمی ہیں کچھ چیزیں وجودی ہیں. پڑھا نا تعریف کے اندر مرکب کی تعریف میں یہ نہ ہو، یہ ہو تو مرکب ہے. 4 آدمی ہیں تو ایک وجودی ہے. آپ اس کے وجودی چیزیں بتا رہے ہیں. وہ ووافق العربیۃ والرسم جو کیا ہو جائے، ہاں کیا ہو روزے میں کتنے ہیں 2 3 لوگ ہیں ماشاء اللہ. ہاں کیا ہو گیا بھائی، کل تعداد کتنے بچوں کی روزہ؟ چلو 23 لکھ لو، 23 24 مت لکھنا، سب نیک لوگ ہیں یہاں پہ.
عربی اور کیا ہے رسم عثمانی کے مطابق ہو. تیسری چیز قراء کے نزدیک کیا ہو جائے وہ مشہور ہو. یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. حد تواتر سے کم درجہ ہو اور اس کے علاوہ پلس کتنی 3 پوائنٹ. فلاں آگے ایک بات اور قراء کرام نے اسے غلط اور شاذ نہ گردانا. اب شاذ کسے کہتے ہیں نیچے آگے آ رہا ہے. وَيُقْرَأُ بِهِ عَلَىٰ مَا ذَكَرَهُ ابن الجزری اور ابن جزری کے مطابق اس کی قرات بھی کیا ہے اس میں جزری کے قول کے مطابق کیا اس کی قرات بھی کی جاتی ہو تو یہ کیا ہے 4 چیزیں ہوں گے بیٹے. یہ مشہور ہے. اس کی مثال کیا توجہ سنیں گے. وہ مثال ہو مختلفت الطرق فی نقلی یعنی 7 اس کی مثال وہ قراتیں ہیں جو قراء 7 سے نقل کرنے میں جس کی طریقے کیا ہو گئے مختلف ہو گئے. مختلفت الطرق جس کے طریقے مختلف ہو گئے فی نقلی نقل کرنے میں یعنی 7 امام قراء 7 سے یعنی قراء 7 سے نقل کرنے میں جس کی کیا ہے قراتیں طریقے کیا ہوں گے طرق مختلف ہو گئے. اچھا تفصیل فرواہ بعض الروات عنہم دون بعض راویوں نے اس کی روایت کی بعض دیگر لوگوں نے اس کی روایت نہ کی. دون بعض کا تو میں کیا کروں بعض دیگر لوگوں نے اس کی روایت نہیں کی. اس کی مثال بہت زیادہ ہیں. کہاں ملیں گے فی فرش الحروف من کتب القراء کتب قراءت میں حروف یعنی احکام حروف کے بیان میں. مطلب کیا ہے کہاں کس لفظ کو ہم کیسے پڑھیں گے. فرش کا مطلب ہوتا ہے تفصیل کے بیان کرنا. ٹھیک ہے فرش میں ہے فرشنا جی کہاں ہے والارض فرشنا پہلا تھے. حافظ لوگ رمضانی میں سب ہاں سورہ بقرہ ہے سبحان اللہ. چلو اس کے بعد کیا ہے بھائی ومن اشہر ما صنف فی ذلک التیسیر للدانی. اس میں مشہور ترین جو تصنیف ہے کن کی یعنی حدیث آیت متواترہ یہ مشہور ہے میں کن کی ہے بھائی امام دانی کی تیسیر ہے. قصیدہ شاطبیہ قصیدہ شاطبیہ میں اشعار کی روشنی میں موجود ہے. پچھلے سال 1 سال پہلے میں یاد کر رہا تھا لیکن کہاں ہوتا ہے یار آپ لوگ یاد کرنے نہیں دیتے ہو کچھ نہ کچھ کام لگائے رہتے ہو. اس کو اویت النشر فی القراءۃ العشر یہ کتابوں کے نام ہے. اور اسی پر ایک کتاب اور ہے اسی کی تفصیل میں تقریب النشر کلاہما لابن الجزری. یہ دونوں کتاب آخر کی دونوں کتاب کون ہے اویت النشر فی القراءۃ العشر اور تقریب النشر. یہ دونوں کتاب کن کی ہے امام جزری کی کتاب ہیں. چلیں اس کی مثالیں بہت زیادہ ملیں گی آپ کو کتب قراءت میں احکام حروف کی تفصیل میں. الذی قبل جیسا کہ اس سے پہلے گزرا. کیا گزرا اس سے پہلے ادھر آ جائیے صفحہ نمبر 21 میں اور 29 میں آئیے. کہاں گیا صفحہ نمبر 21 اس میں آئیے. یہاں لکھا ہے صفحہ نمبر 21 میں ثم لما اتصال خرق لکھا ہے وقات الباطل یلتبس بالحق قام جہاں بدعت الامہ وبالغوا فی الاجتہاد وجمعوا الحروف والقراءات کالذی قبلہ سے ادھر اشارہ ہے. ٹھیک اچھا میں چھوڑیے کتب قراءت کے حروف کے تفصیل میں یعنی احکام حروف کی تفصیل میں لے لیں آپ جہاں حروف کو کس طرح پڑھیں گے. کچھ تفصیل نیچے آ رہی ہے گھبراؤ دیکھو کتنی آ رہی ہو گیا 1 منٹ باقی است. ثالث الاحاد وما صح سندہ وخالف الرسم او العربیہ او لم یشتہر الاشتہار المذکور مفعول مطلق ولا یقرأ بھی. وہی بات جو آپ پڑھ چکے بیٹے مشہور میں نا ان ساری باتوں کی نفی کر دو تو کیا ہے احاد بن کے تیار ہے. چلو دیکھو احاد کہتے ہیں وہ کہ جس کی سند کیا ہو جائے ایک بات تو صحیح ہے سند صحیح ہو اور کیا ہو بھائی رسم کے مخالف ہو یا عربی اصول و ضوابط کے مخالف. عربی کے مخالف نہیں عربی تو ہے وہ ہاں عربی قواعد کے اصول کے موافق ہو. اس میں کیا اجاز حسب ہے بلاغت کی صورت ہے. چلو اولم اشتہار الاشتہار مذکور یا مذکورہ شہرت اسے میسر نہ ہو یا حاصل نہ ہو. ولا یقرأ بھی اور اس کی اقرار بھی اگر جب حنا بھائی قرات کرنے لگے. وقد عقد الترمذی فی جامعہ والحاکم فی مستدرکہ لذلک بابا اخرج فیہ شیئا کثیرا صحیح الاسناد. امام ترمذی نے اپنے جامع میں جامع ترمذی جامع کسے کہتے ہیں بھائی جس میں کم سے کم 8 چیزیں ہوں. ہاں او بھائی نہیں بتاؤں گا میری پڑھانے کی چیز نہیں ہو. حاکم نے اپنی مستدرک میں لذالک اس سلسلے میں کیا عقدہ
کثیر کیا ہے مفعول بھی بابن، ایک باب انہوں نے کیا باندھا ہے، اخرجہ بھی جس باب میں انہوں نے تخریج کی ہے بہت ساری چیزیں جو کیا ہے صحیح الاسناد ہے، کون سی احاد والی، من ذالک ما اخرجہ الحاکم من طریق عاصم الجحدری، اور انہی میں سے ایک وہ روایت بھی ہے جس کی تخریج امام حاکم نے عاصم جہدی کے طریقے پر ابو بکرہ سے کی ہے، کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی کیا متکئین علی رفارف خضر وعباقری حسان، کیا ہے بھائی یہی ہے سورہ رحمان کے اندر کیا ہے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان ہے، علی رفارف کہیں کہیں دکھ رہا ہے مجھے لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اس کو کیوں غیر منصرف پڑھا جا رہا ہے، اس کی وجہ نہیں، لیکن الاتقان میں دیکھا تو اس میں اعراب نہیں لگایا مناسب ہی، لیکن اس میں یہ کتاب چھپی ہوئی والی کتاب میں ایک دو روایت میں دکھی کہ رفع رفیع لکھے ہیں، حالانکہ رفع رفع ہونا چاہیے، وہی آپ رفع رفع پڑھ لیں، اس کے بعد آگے خضرین پڑھ لیجیے۔ چلیں گے بھائی آگے، اختلاف عرف دکھ رہا ہے۔ اچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے انہوں نے تخریج کی، اخرجہ کا فاعل وہی ہو جائے گا بھائی کون؟ امام حاکم، ٹھیک ہے۔ کیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات کی کیا ولا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین کی جگہ کیا آ گیا ما اخفی له کی جگہ لهم، قرۃ کی جگہ قراتی اعین، کسی جان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ٹھنڈک کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا چیزیں اللہ نے چھپا رکھی ہیں، تو اخفی له ہے اصل قرات، اس کو کیا چینج کر دیا لہم، قرۃ ہے اس کی کیا کر دیا قرات، اخفی لهم ہے تو قرات کی چینج ہوں گی۔ کون سے بارے میں 21واں بارے میں، ٹھیک ہے 15 صفحے میں دیکھنا، سورہ لقمان ہے، شاید سورہ لقمان بھی ہے، کدھر لقمان ہے، لقمان کا بیان ہے، چلو ہاں ہمیں سجدہ ہے، وہ آخر اختلاف قرات ہے نا بڑے، من قرات اعین اصل میں کیا قرۃ اعین ہے، واحد ہے، یہاں پہ قرات جمع لے کے آ گئے، ٹھیک ہے۔ پڑھ کے نہیں آیا لگ رہا ابھی جی نہیں ہو، جو آگے بڑھ کے آیا کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حاکم نے کیا کی تخریج کی ہے روایت، آپ قرات کرتے تھے کیا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس میں تفسیر کا صیغہ ہے کیا من انفسکم، من انفسکم نہیں بلکہ من انفسکم، اس طرح کی روایت بہت زبردست شاندار ہے، دونوں اعتبار سے ترجمہ بہت بہتر ہے، یعنی ہم نے تمہارے پاس رسول کی بھیجا جو تمہیں میں سے ہیں، انفسکم کا ترجمہ تمہیں میں سے، اور انفسکم جو تم میں سے کیا ہے سب سے عمدہ ہے، نفیس تر ہیں، یہ دونوں اعتبار سے ترجمہ ٹھیک ہے۔ بفتح الفا، فا کے فتح کے ساتھ، یعنی اس میں تفضیل اور جمع کا فرق ہے۔ اخرج عن عائشہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے تخریج کی، امام حاکم نے کیا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، کیا پڑھا کرتے تھے فروح و ریحان ہے تو کیا پڑھتے تھے فروح و ریحان، و جنت نعیم کدھر ہے کدھر ہے سورہ نو، سورہ نہیں سورہ فروح و ریحان و جنت نعیم فسلام علیکم من اصحاب الیمین، سورہ واقعہ، ٹھیک ہے۔ رمضانی حافظ لوگ کیا ایوہ حافظون رمضانون، چلو یعنی بضم کیا ہے را کے ضمے کے ساتھ میں ہے، ابھی تو کم پوچھ رہا ہوں، ناول پوچھتا اگر آدھا پڑھایا ہوتا تو چلو جلدی لے بھائی وہ آ نہیں رہے یار، انتظار کر رہے وہاں سے آپ چلو یہاں سے آگے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ شاذ سے انشاءاللہ، چلو شاذ میں دیکھ لو آسان ہے۔ الرابع شاذ، شاذ اس میں فعل کیسے گا، چلو ہوا معلوم یصحا، یصحا یصیح یصح، تین طرح سے پڑھ سکتے، چوتھی اس میں جائز نہیں کیونکہ وہ عین کلام مضمون ہونا چاہیے، سب کر لیا کرو بھولو گے نہیں کبھی۔ ہاں وہ معلوم یصحا یصیح سند وفی کتب مؤلفہ، جس کے سند صحیح نہ ہو اس کو شاذ کہتے ہیں، اس میں بہت ساری کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، بہت ساری کتابیں اس میں کیا ہے تالیف ہیں، مؤلفہ اس میں مفعول، مؤلفہ کے قلوب مواشی میں آیا ہے، مثال کا قرأت، آگے کیا آیا بصیغۃ المجہول ماضی ملک یوم الدین، ایسی بھی قرأت موجود ہے ملک یوم الدین، ونصبی لکھا گیا مثال کا قرأت ملک یوم الدین، آگے کیا ہے ونصب یوم وإیاک یعبد ببناء للمجہول، ایاک یعبد یعنی یعبد کی جگہ میرے خیال سے توبد ہونا چاہیے، وإیاک توبد،
یوبت کا کیا مطلب ہوگا؟ نہیں ہونا چاہیے. یہاں یوبت لکھا ہے جی اس کو کر لو توبت. وَإِيَّاكَ توبت بِبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ صیغہ مجہول کے طور پر. ٹھیک ہے ہاں التفاق بھی ہے. آگے چلوں. کیا آج سمجھ میں نہیں آئے بھائی؟ ارے قرات ہے نہیں مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں نا فعل ماضی کے ساتھ میں ملک یوم الدین. وہی جس کی صنعت صحیح نہیں ہے تو اس کی صنعت کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے قرات کی. اور ایک قرات کیا ہے؟ یوم کے نصب کے ساتھ یعنی یوم الدین. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ مالکی یوم الدین. اور ایک قرات کیا ہے؟ ایاک یعبد ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد. تو ایاک یعبد ہونا نہیں کیجیے ایاک تعبد یہ صحیح ہے. ببناء للمفعول یعنی صیغہ مفعول کے مجہول کے ساتھ میں. ببناء للفاعل صیغہ معروف. ببناء للمفعول صیغہ مجہول. جی وہی گوا. نمبر 5 الموضوع. موضوع کسے کہتے ہیں؟ گڑی ہوئی قرات. کہ قرات الخزائی امام خزائی جو قرات ہیں یہ سب کیا ہے؟ گڑی ہوئی ہے. امام خزائی سے کون سی تفصیلات دیکھنی پڑے گی. پتہ وہ قرات جس کے کیا کوئی سر و پیر نہیں ہے. ما لہ قبلہ ولا دبرہ. عربی بولتے ہیں ما لہ قبلہ ولا دبرہ. جس کا کوئی سر و پیر ہے ہی نہیں اس میں بیکار ہے اسے. اب سادس ہے اب اس کو بعد میں پڑھیں. چلو وہ میں انتظار میں ہوں. صلو علی الحبیب. ادھر بھی ہو گیا صلو علی الحبیب.